من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے ایک طوائف کی توبہ۔ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجئے، اسکپ نہ کیجئے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے۔ شہر بصرہ میں ایک گانے والی طوائف شیوا نامی رہتی تھی جس کا شہر بھر میں بڑا چرچا تھا۔ وہ بڑی بدکار عورت تھی۔ عمرہ کے ہر محفل میں وہ شریک ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک مقام سے اسے بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز آئی۔ شیوانا حیران ہوئی اور سمجھی کہ شاید کوئی میت ہو گیا ہے۔ پھر تحقیق حال کے لیے اس مقام پر پہنچی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک مبلغ بہت بڑے اجتماع میں جہنم کی صفت اور خدا عزوجل کے ہولناک عذاب کا ذکر کر رہا ہے اور مجموعہ خدا عزوجل کے خوف سے رو رہا ہے۔ شیوانا پر بھی اس بیان کا گہرا اثر ہوا اور وہ بھی خدا عزوجل کے خوف سے کانپنے لگی اور پھر کہنے لگی، کیوں حضور، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا خدا میری توبہ قبول کرے گا اور میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ وہ بولے، ہاں۔ شیوانا نے کہا، مگر میرے گناہ بے شمار ہیں اور میں بڑی بدکار ہوں۔ مبلغ نے کہا، تم ہو، خدا کی قسم، اگر شیوانا بھی توبہ کرے تو خدا عزوجل اسے بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی شیوانا اتنی بری عورت تھی، بدکار عورت تھی، طوائف تھی۔ تو مبلغ نے کیا کہا، تم ہو، خدا کی قسم، اگر شیوانا بھی توبہ کرے تو خدا عزوجل اسے بھی معاف فرما دے گا۔ شیوانا رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، تو جناب سنیے، میں ہی بذات خود شیوانا ہوں اور آج سے سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اس کے بعد گھر لوٹی اور اپنی سب لونڈیاں آزاد کر کے اپنا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گئی اور 40 سال تک زندہ رہی اور سارے بصرہ میں عابدہ و زاہدہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ عزوجل کی رحمت بہت ہی بڑی ہے۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لینے سے خدا تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مبلغ کو بھی چاہے کہ وہ نرمی و پیار کے ساتھ بیان کرے۔ اگر کوئی بیان سن کر متاثر ہو جائے تو اس پر خاص توجہ کرے اور اس کی بات دھیان سے سنیے اور انتہائی خندہ پیشانی سے اس کے ملاقات کرے۔ نیز نہایت ہی دل نشین پیرایا میں اس کو سمجھائیے۔ اس طرح توجہ کرنے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے سے شیوانا کی طرح بے شمار پاپی سماج میں پلنے والے انسان راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی بلکہ اس کی تمام نسلوں کی عاقبت سنوار سکتی ہے اور معمولی سی بد اخلاقی بھی کسی کا دل توڑ کر اس کی بلکہ اس کی نسلوں کی عاقبت خطرہ میں ڈال سکتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، گناہ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ کس سے نہیں گناہ ہوتی ہے؟ کوئی پارسا نہیں ہے، انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتی ہے۔ ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، انسان سے گناہ ہوتی ہے۔ لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف فوراً رجوع کرنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا۔ لوگوں سے کچھ غلطی ہوئی نہیں کہ معاشرہ اسے طرح طرح کے نام سے، برے لقب سے مشہور کر دیتا ہے، تو ہمیں ہمارا مذہب اسلام اپنی ایسی بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کسی کو برے لقب سے پکارو، کسی کو برے لقب سے مشہور کر دو، یہ ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام ہمیں دین اور دنیا کی سچی اور اچھی باتیں سکھاتا ہے، کسی کو لقب دینے والی باتیں نہیں سکھاتا ہے، برے لقب لگانے کی باتیں نہیں سکھاتا ہے، تانا زنی کرنا نہیں سکھاتا ہے، عیب جوئی کرنا نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں سچی اور اچھی باتیں سکھاتا ہے، دین اور دنیا کی۔ انسان خود کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ خود میں کتنے عیب ہے، انسان نہیں دیکھتا کہ خود میں کتنے عیب ہے، بس دوسروں کے عیب نکالتا رہتا ہے، دوسروں کے عیب کی تلاشی میں لگا رہتا ہے، دوسروں کے عیب نکالنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ، تو ان لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے، تو ہر اس شخص کے لیے تباہی و بربادی ہے جو لوگوں کو تانا زنی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، تو اس ہر شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو لوگوں کو تانا زنی کرتے اور عیب جوئی کرتے، لوگوں کے عیب نکالنے کی تلاش میں خرافت میں لگے رہتے، لوگوں کو برے لقب سے پکارتے، کسی سے گناہ غلطی ہوئی نہیں کہ اسے کیریکٹر لیس کہتے، کورگل کہتے، بدچلن کہتے، طوائف کہتے، نہ جانے کیا کچھ کہتے۔ ہمارا اسلام ہمیں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں
نہیں دیتا ہے کہ کسی کو برے لقب سے پکارو. انسان کے عیب نکالو مت, کسی کے عیب پہ پردہ ڈالو, ہمیں یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالنا سکھاتا ہے, کسی کے عیب نکالنا نہیں سکھاتا ہے. ہمیں اسلام پردہ ڈالنا سکھاتا ہے, عیب جوئی کرنا نہیں سکھاتا ہے, تانا زنی کرنا نہیں سکھاتا ہے. اسلام اس پہ پردہ ڈالنا سکھاتا ہے. اسلام سچا اور اچھا مذہب ہے, تو اپنے مذہب کو بدنام مت کرو. ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کا شیوا نہیں کہ وہ کسی کو برے لقب سے پکارے, کسی کو برے لقب سے مشہور کر دے. کیا پتا کب طوائف جنت میں چلی جائے اور جو لوگ اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہو جہنم کے مستحق بن جائے. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں. کب کسی کی بد اخلاقی اسے پارسا ہونے کے باوجود بھی جہنم میں لے جائے اور ایک طوائف کی حسن اخلاقی اسے جنت میں پہنچا دے. تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں, اس بات پہ غور کرو کہ کسی ایک طوائف کی کسی ایک اچھی عادت کو, یعنی طوائف ہے اور اس کے اندر اگر ایک حسن اخلاق ہے, اس کے زبان میں مٹھاس ہے, سخاوت ہے, تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور تم پارسا پارسا کہتے کہتے تمہاری زندگی گزر گئی, لیکن تمہاری بد اخلاقی اور تمہارے رویے نے تمہیں جہنم تک پہنچا دیا. ہو سکتا ہے, ہونے کو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. گنہگار ہے, سچے دل سے توبہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچے دل سے توبہ کیے تو توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. جیسے کہ شیوا نامی طوائف, جس نے سچے دل سے توبہ کی, اس کے دل میں خوف خدا زندہ ہوا تو اسے توبہ کی, اللہ غفور الرحیم ہے, اسے توبہ قبول کی, اس کو بخش دیا, اور وہ طوائف سے کیا بن گئی, عابدہ و زاہدہ کے نام سے مشہور ہو گئی. تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں, ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو برے لقب سے پکارو, کسی کو برا سمجھو, کسی کے عیب نکالو, کسی کو تانا زنی کرو. یہ نہیں سکھاتا ہے ہمیں اسلام. پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں, اسلام سچا اور اچھا مذہب ہے. ہم مسلمان ہیں, اور اگر ہم عیب جوئی کرتے, تانا زنی کرتے, برے لقب سے پکارتے, تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. مسلمانوں کا شیوا ہی نہیں ہے کہ کسی کو برے لقب سے پکارے. یہ مسلمانوں کو شوبہ نہیں دیتا ہے کہ کسی کو برے لقب سے یا برے نام سے پکارے, یا کسی کو کیریکٹر لیس کہے. ہر کسی کی زندگی ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, وہ بخشنے والا ہے. صرف ہمیں توبہ کرنی چاہیے سچے دل سے. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے بندے میری رحمت سے مایوس مت ہونا. تو تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے. انسان تو انسان ہے, انسان کے دوسروں کی خامیاں نکالتا ہے, دوسروں کے عیب دیکھتا ہے, خود کے اندر کتنے عیب وہ نہیں دیکھتا ہے. میں ایک ایگزامپل سیٹ بتاتی ہوں آپ کو. ہماری آنکھیں جو دنیا کی ساری اچھی اور بری باتیں دیکھتی ہیں, لیکن ہماری آنکھوں میں اگر کچھ چلا جاتا ہے تو ہماری آنکھیں اسے دیکھ پاتی ہیں, نہیں دیکھ پاتی. بالکل اسی طرح یہ ایگزامپل سیٹ ہے. انسان اپنے اندر لاکھوں عیب وہ نہیں دیکھ پاتا ہے, دوسرے کے عیب آرام سے دیکھتا ہے اور دوسرے کے عیب کی تلاش میں لگا رہتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں, میرے اس حدیث سے کچھ عبرت حاصل کیجئے, اور میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی ہوتا ہے تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے میں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے, اور تمام امت محمدیہ کو دینی علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم.